اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کا میزبان فیصل ایوب پروگرام رمز حقیقت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اولیاء کرام کی نظر خاص سے آپ کے سامنے حاضر ہے. امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ پچھلی ایپیسوڈز نے آپ کے ایمان میں ایک تقویت عطا فرمائی ہوگی، اور جو آپ کا ایمان ہے اس میں ایک تر و تازگی پیدا ہوئی ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کا سبجیکٹ خاص کر ذکر اور فکر کا ایک واحد ایسا سبجیکٹ ہے جو تیزی کے ساتھ انسان کے قلب کو، انسان کی روح کو چارج کرتا ہے. اور وہ انسان جب ایمان کا چارج اندرونی طور پہ پاتا ہے تو اس کی صرف اندرونی بہتر نہیں ہوتا، انسان کا ظاہر، اس کے اطراف میں، اس کا بذات خود اور اس کے اہل و اقارب اور اس کے رشتہ دار، اس کے نیبرز، حتیٰ یہ کہ اگر اس قسم کے لوگ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ایک امت بنتی ہے جو کہ کنتم خیر امت. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں ہمیں حصہ لینے کی سعادت نصیب کریں. تو آگے چلتے ہیں اسی پچھلے سبجیکٹ کو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک بزرگ ترین غفلت جس میں میجورٹی آف مسلم جس کا شکار ہے وہ یہ کہ اپنی دو گریٹ طاقتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری جسم کے اندر عطا فرمائی ہے اس کو دوسرے پہلو سے سمجھتے ہیں کہ ایک طاقت جس کو تمام لوگ خواہ مسلمان یا غیر مسلم روزانہ دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اس میں روز بہ روز عروج اور رشد ہو رہا ہے، اور وہ ہے دنیاوی علم کی جو طاقت ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. وہ چیز جو کہ ہزاروں سال پہلے نہیں تھی اب تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، افیکٹو وے کے ساتھ ہوتی ہے. دور دراز کے راستے جو کہ مہینوں سالوں میں طے ہوتے تھے اب گھنٹوں میں اور منٹوں میں طے ہو جاتے ہیں، اور وہاں دنیا کے ہر گوشے گوشے میں، اور حتیٰ یہ کہ کرۂ ارض سے بھی انسان باہر نکلنے میں کامیابی پا گیا، جس میں اللہ سبحانہ سورہ رحمان بھی فرمایا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کرتا، اس کی کامیابی اور اس کی توفیق، اور اس کے اندر ہم تقویت پا رہے ہیں، اس کے اندر ہم رشد پا رہے ہیں. تو ایک جسمانی طاقت ہے، ایک دنیاوی علم ہے جس کے اندر جسم کی طاقت کو برقرار رکھا ہوا ہے، نفس کی ادھر فیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسٹرا جو غذا ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے. مگر ایک پہلو انسان کا رہ گیا، یہ ایکسٹریم نہیں ہے، یہ کمپلیٹنیس نہیں ہے، یہ ہولنس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک پاور جو کہ اس سے بھی زیادہ ہے اور عطا کری ہے. تو میں اب آپ سے سوال ہے، لاجیکلی سوال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ عدل و انصاف ہر چیز اس نے برابری پہ بنائی ہے، تو ایک چیز کا پلڑا اتنا ہیوی جس نے مجھے زمین کے ساتھ صرف چپکایا نہیں، انسان بالکل جس طرح ارتھ وارم نہیں ہوتا، زمین کے اندر گھومتا ہے، اس طرح زمین کا ہو کر رہ گیا، کیونکہ وہ طاقت ہی زمین پہ کشش کرنے کی ہے، زمین پہ کامیابی کی ہے. مگر ایک طاقت اور ہے جس کو بولتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح. تو روح کا صرف یہ کام ہے کہ روزانہ رات کو تھوڑی جسم سے دور ہو جانا، دوبارہ واپس آ جانا، صبح اٹھنا، دانت برش کرنا، اور میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میری پانچوں حصے کام کریں، اور میں پورے دن سرسری طور پہ اس کو پوچھوں، اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ سو جاؤں، اور پھر بس میں وہ یہی کام کرنے کے لیے اس کے اندر اور اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جلوے نہیں رکھے، اور اس کی طاقتیں نہیں رکھی، اور اس کی پاور نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارک اس کے اوپر ہے، پوری حیات مبارک. اس لیے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں جب دیکھ کے کہتے تھے ان ھذا بشر مثلکم. جی ہاں، دیکھنے میں تو ظاہری طور پہ آپ ہی کی طرح ہے، مگر افضل البشر. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس روحانی تجلیات، برکات اور پورا روحانی سسٹم بنایا انہوں نے، اور پیش کرنے وہی آئے تھے. ان کا عطا کرتا ان کا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں موتی ہوں اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہے. اللہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے ہیں،
اور ابھی تک بانٹ رہے ہو، تا قیامت بانٹیں گے. کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن سے مشان کہتا ہے لِأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ اس کے رسول ہی ہمیشہ دنیا کے اندر فلاح پائیں گے اور انہی کی کامیابی ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے وہ ایک روحانی سسٹم بھی لے کر آئے تھے جو کہ انہوں نے صحابہ کرام کو تعلیم و تعلم سے عطا فرمایا. تو دوسرے لفظوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اتنی کامیابی کے باوجود، میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کہ ہم لوگ نماز ترک کر دی، اور نو، ساری چیزیں موجود ہیں، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، سب کی سب چیزیں موجود ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہمیں اور توفیق دے، ہم کر بھی رہے ہیں، مگر کامیابی ہمارے ہاتھوں قدموں پہ نہیں ہے. دور کنٹری کے لیول پہ دور کی بات ہے، میں خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا، جیسا پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا میری ڈورے کوئی اور کھینچ رہا ہے. جب کبھی چاہتا ہے میں غصے میں آ جاتا ہوں، جب حتیٰ یہ کہ میں تہجد میں اٹھنے والا انسان ہوں، میں نمازی ہوں، مگر کرائٹیریا اب یہ نہیں رہا. اوہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بڑی ماشاءاللہ اس کی داڑھی مبارک ہے، کتنا ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے، مگر داڑھی اور نماز کے ہونے کے باوجود جس کو فارسی میں کہتے ہیں عیان را چی حاجت با بیان، کہ جو چیز واضح ہے اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت. ہمارا جو بھی حلیہ ہے اور جو بھی ہمارا حشر ہے نشر ہے وہ میرے سامنے اور دنیا کے سامنے، کنٹری لیول پہ، دنیا کے لیول پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مگر تو قرآن میں شان اگر آیا تو وہ یہ پیغام لے کر آیا، اور جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمت ہمارے لیے آخری خطبے میں پوری کر دی کہ میں نے آج وردیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام تمہیں نعمت بنا کے پورا کمپلیٹ کر دیا، اور پھر انگلی مبارک اٹھا کے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا. تو جب ایک چیز کمپلیٹ ہو گئی اور پھر ہمارے لیے ایک جھنڈا کامیابی کا تیار ہو گیا اور کہہ دیا کنتم خیر امہ، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں مگر تم لوگ آنے والے، تم لوگ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمام لوگوں کے لیے تمہیں میں ایز این ایگزامپل بنا کے جا رہا ہوں. کون سی ایگزامپل؟ وہ ایگزامپل جو کہ روحانی طور پہ بھی مضبوط ہو، ظاہری طور پہ بھی مضبوط ہو، دونوں کا بیلنس ہو. کہ جس طرح کہتے ہیں کہ دست با کار دل با یار، یہ فارمولا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں میرے بزی ہوں، دنیا کے اندر کام کر رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ کردار میں، اخلاق میں، تمام اسلام کے قوانین فالو کر کے کہ میں احسن و حسنات کے اندر کامیابی پاتا ہوں کہ نہیں پاتا. میں اس کے ساتھ ساتھ جو اندر سے اینکر کرے گی، جو مجھے اندر سے میری ریلیشن شپ قائم کرے گی، اور جو اندر سے مجھے کنیکٹ کرنے کی جو طاقت ہے، وہ ہے ایمان کے سیلز کی چارج ہونا، اور ایمان کو سٹرونگ ہونا، میری روح کا سٹرونگ ہونا. جن لوگوں نے اپنی روح سٹرونگ کری وہ صحابہ بنے، اور ان کے بعد آنے والوں جن لوگوں نے اپنی روح کو غذا دی، سٹرونگ کی، وہ داتا صاحب بنے، مولانا رومی بنے، علامہ اقبال بنے اپنے زمانے کے، مولانا فیضانی بنے اپنے زمانے کے، اور تمام اولیاء کرام. مسئلہ یہ نہیں کہ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا یہ مطلب نہیں وہ چیز موجود نہیں ہے، بیان کرنا ضروری ہے، وہ موجود ہے. جیسا حضرت حافظ صاحب شیرازی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ چن حقیقت را نہ دانستن افسانہ زدن. جب حقیقت مجھے سمجھ میں نہیں آئی، مشکل تھی، میرے ریاضت کی ضرورت تھی، نفس کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈالنے کی ضرورت تھی، میں نے کہا نہیں، یہ بس یہ افسانہ ہے، دور کی بات ہے. تو لب لباب کہنے کا یہ کہ انالیسس کرتے ہوئے قرآن میں علماء کرام نے جو ہم لوگوں نے محنت کری اور جو غوطہ زن ہوئے گئے قرآن عظیم شان کے اندر، انہوں نے لگ بھگ 6666 کے قریب آیت مبارک قرآن کی پوری موجود ہیں. اس میں سے ہم نے 500 آیت مبارک نکالی اور اس کو آرگنائز کرا، اور ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کامیابی سے وہ فقہ شریف بنی. مگر وہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہے، متبرک ہے، فل آف فیوزات ہے، مگر قرآن عظیم شان کے اندر جو باقی 6000 لگ بھگ آیت مبارک ہیں،
500 تو نکال لی، 6100 کے قریب ان کو سائڈ پر رکھ دیا. تو اس کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور پہلے بھی تھی. جن لوگوں نے کی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اولیاء بنے. اس لیے تو دوسرے لفظوں میں کہنے مطلب یہ کہ قرآن عظیم الشان ایک معدنیات سے اور دوسرے لفظوں میں میڈیسن سے بھرا ہوا ایک خزانہ ہے، ایک کہنا چاہیے کہ فارمیسی ہے. اور علماء کرام اس دور کے، پچھلے دور کے، ہر دور کے وہ فارمیسسٹ کے مانند ہیں. اس ایگزامپل سے آپ سمجھیں گے، یہ مولانا فیضانی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، بہت خوبصورت ایگزامپل ہے. تو ہر زمانہ پچھلے زمانے سے مختلف ہے، اس کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہے، اس کے چیلنجز مختلف ہیں. جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کے ہمارے چیلنجز نئے آتے جا رہے ہیں. تو علماء کرام اس زمانے کے فارماسسٹ ہیں کہ وہ قرآن کے اندر جائیں اور ایسی میڈیسنز بنائیں جو کہ اس زمانے کے لوگوں کے امراض کو درست کریں. اس دور کے جو امراض ہیں وہ مختلف ہیں، وہ قلبی امراض ہیں، روحانی امراض ہیں، شہوانی امراض ہیں، رذائل اخلاقی کی چیزیں موجود ہیں. اس کو اب ہم لوگ کس طریقے سے ایسی میڈیسن انسان بنائے کہ میں آفس جانا بھی نہ چھوٹے، اس دور میں رہنا بھی نہ چھوٹے، اس دور سے منقطع ہونا بھی نہ چھوٹے. جیسا یاد ہے میں نے آپ کو درخت کی اگزامپل دی تھی، درخت زمین کے نیچے کس طرح کام کرتے ہیں، دور دور تک جاتے ہیں تاکہ درخت کو نشو و نما ملے، مگر اوپر سے اگر آپ زمین کو دیکھیں بالکل بھی چینج نہیں ہوئی ملتی. اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کام بلیورز، مؤمنین کے ذمے ہیں. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امہ، کہ جو اپنے باطنی امراض کو درست کریں اور روحانی طاقت ان کے پاس آئے. دین اسلام کے اندر سے بہت بڑی انفرادی ایک حیثیت رکھتا ہے. دین اسلام مقدس ایک روحانی ریلیجن ہے، ایک طاقت رکھتا ہے روحانیت کے اندر. ملائک کا نزول ہوتا ہے مومن کے اوپر، اور وہ دوسرے لفظوں میں ایک مومن اگر مشاہدہ اور کشف تک نہ پہنچے تو پھر وہ کمپلیٹ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کنفرمیشن دی ہے، قرآن عظیم الشان کے اندر دی ہے، یہ مقام دیا ہے، حدیث قدسی کے اندر مقام دیا مومن کو. یہ اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ایسی مومن کی جو نماز کہی ہے کہ بغیر حضور کے نماز نہیں پڑھتا مومن، اور اگر پڑھتا ہے لا صلاۃ حضور قلب الصلاۃ معراج المومن، جس کے بارے میں علامہ اقبال اسی انداز کو، اسی احادیث کو اپنے شعر کے انداز میں بیان کر رہے ہیں. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر. اور فائنڈ آؤٹ کر اپنے اندر کیا چیز ہے جو کہ ٹوٹ گئی ہے، کون سی ایسا میڈیسن ہے جو کہ میں نے نہیں کھائی، جو کہ میری اندر کی جو چپ ہے کمپیوٹر کی وہ فکس نہیں ہوئی، وہ ڈیمیج ہوگی. نماز سب چیزیں موجود ہیں، مگر تمام چیزیں ہو رہی ہیں ایک قلب جو کہ فل آف امراض ہے. اس میڈیسن، اس اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے. اب آپ ہر کوئی اگر سن رہا ہوگا تو کہیں گے بھئی یہ کیا اسٹیٹمنٹ دے دی فیصل صاحب نے، کیا نعوذ باللہ کی اور چیزیں غلط؟ نہیں، اس کو غور سے انسان سمجھے. اس لیے میں نے فقہ شریف شروع میں کہا تھا، مگر میں ڈائگنوسس کی بات کر رہا ہوں، پرابلم کی بات کر رہا ہوں. کیوں میں کامیاب نہیں ہوں، کیوں میں اپنے نفس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا. پانا دور کی بات ہے، میں سمجھ ہی نہیں پاتا، مجھے تمیز نہیں ہے روح اور نفس کے درمیان. اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو میں دوسروں کے اوپر کود پڑتا ہوں، نہیں یہ میری بیوی کی غلطی، یہ میرے بھائی کی غلطی، کسی اپنے علاوہ تمام دنیا کو بلیم کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا. قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تمام چیزیں کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کیا کا جواب ان 6000 آیتوں کے اندر ہے، جو کہ اس قسم کی جو میرے پیچھے تصویریں نظر، یہ غوطہ زن ہے دین اسلام مقدس کے راز اور رموز کے سمندر کے اندر جان ان لوگوں نے نکالے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو مجھ سے قریب ہوتے میں پھر ان کا ولی ہوں، اور وہ میرے ولی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، کیا ہوگا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور،
قلبی نور. جب قلبی نور آئے گا تو پھر انسان کے لیے تمام کی تمام وہ گراہیں ظلمات کی کھلیں گی. اور پھر دوستو یاد رکھیے گا، اگر ایک میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں، میرے ہارٹ میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ اگر پہچان میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مومن کی جو کہ جس کا قلب نور سے بھرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کی ایک ہزاروں پہچان میں سے ایک پہچان یہ کہ مومن کبھی بھی ضرر رساں نہیں ہوتا، کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا، کسی کو بھی، حتیٰ یہ کہ چھوٹی سی چوٹی اور جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ ضرر رساں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہر لمحہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور، اس کی حضور میں، اور اس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے. اور صرف علم ہی نہیں، اس کا حال ایسا ہو جاتا ہے، حال جس کے بارے میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کرتے ہیں کہ مل احسان. تو دوسرے لفظوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ سوائے اس غفلت کے ایک ہمارا مسئلہ اور ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آپ نے مختلف اس کے اوپر لیکچر سنے ہوں گے بہترین علماء کرام کے، اور وہ ہے عقیدہ صحیح. عقیدہ اقرار باللسان تو سمجھ میں آ گیا، میں نے پڑھ لیا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر و بعث بعد الموت، یہ تو ہو گیا. تصدیق بالقلب، میں کس طرح ایکسپلین کروں؟ قلب تو مجھے نظر نہیں آ رہا، تصدیق کرنا دور کی بات ہے. اور کنفرم اگر ہو جائے، کس طرح میں کنفرم کروں؟ اللہ سبحانہ اس کی شرط رکھی ہے. تو یہ تصدیق بالقلب اس وقت ہوگی جب ہارٹ کو انسان سمجھے گا، ہارٹ کو چارج کرے گا، ایمان کے اور عقیدہ کے فلسفے کو قرآن کی روح سے اخذ کرے گا، اور وہ میڈیسن کھائے گا فارمیسسٹ کے ہاتھوں سے، تاکہ وہ پہلے کیور پائے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوکے، اب یہ بہت ساری سم ہاؤ انڈائریکٹلی نیگیٹو چیزیں کہہ دی، اب ایک لٹمس ٹیسٹ سامنے رکھتے ہیں اور پھر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے اوپر بھی رکھتا ہوں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھی کوئی زمزم نہا کے بیٹھا ہوں، نو، مگر ان باتوں میں اثر ہے، یہ باتیں آپ کے دل پہ اثر کریں گی، کیونکہ یہ حق ہے، حقانیت ہے، اور یہی رمز حقیقت ہے. کہ لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اور وہ یہ 3 سوالوں کا ٹیسٹ ہے. شاید میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. اس سے صاف واضح ہو جائے گا کہ میرا جو اس وقت تمام عبادات کا جو نچوڑ ہے، میرے پاس وہ کیفیت جو کہ ابھی میں نے پہلے بیان کری موجود میرے باطن میں ہے کہ نہیں. کہتے ہیں پروفیسر نے کہا کہ تمہارا دل سب سے بڑا مفتی ہے، اس سے پوچھ لو خود. تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اسپتالوں میں جو ٹیسٹنگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹرز کے آفس میں، تو اب تو مشینیں آ گئی، سامنے رکھی ہوتی ہے، کوئک EKG ٹیسٹ انسان کا ہو جاتا ہے. چھوٹے سے اسٹکرز لگتے ہیں 5-6، اور پھر وہ ہارٹ کی 5 منٹ میں وہ ریڈنگ لگتا ہے. آپ آرام سے لیٹ جائیں، پھر اٹھ کے بیٹھ جائیں، وہ اسٹکرز ریموو ہوتے ہیں، اور ایک پرنٹ زگ لائن کی رپورٹ پرنٹ ہو کر آ جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ کس طرح فنکشن کر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں EKG ٹیسٹ. سمپل سے ٹیسٹ ہوتا ہے. اب 3 سوالوں سے ہم اپنے روحانی EKG ٹیسٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا انالیسس کرتے ہیں، اور مجھے خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ میرا دعویٰ کس حد تک صحیح ہے، اور مجھے روحانی غذا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. سوال نمبر 1 اگر میں اپنے دل پہ لگاؤں، سوال ایسا ہے کہ تمام دنیا میں مسلمانوں سے اگر انسان پوچھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حاضر ہے، ناظر ہے، میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور میرے اعمال کو سن بھی رہا ہے، ہر انسان کہے گا بلا شک. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شہید، شاہد بھی ہے، مشہود بھی ہے، تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حاضر، تو ایک اگر آپ دیکھیں رشوت خور، ایک دھوکے باز، ایک چور، ایک ڈاکو، جب کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور اس وقت ادھر کسی کی بھی اگر اس کام میں کرتے ہوئے کسی کی پریزنس موجود ہو جائے، خواہ انسان ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ ایک کام سے ایک دم سے رک جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا. کوئی مجھے آ کے پکڑ نہ لے، کوئی خبر نہ کر دے، کوئی پکڑوا نہ دے، موجودگی کا احساس.
ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر لمحہ موجود ہے، کل شیء شہید. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس یہ ہے، یہ ہونا چاہیے کہ چور بھی لگے ہوئے ہیں، جوا بھی ہو رہا ہے، رشوت بھی لی جا رہی ہے، دھوکہ دہی بھی ہو رہی ہے، آنکھیں بھی غلط یوز ہو رہی ہے، کان بھی غلط سن رہے ہیں، دل بھی دنیا میں کہاں جا رہا ہے. یہ موجودگی میں یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نماز میں کھڑے ہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ ہے میرا حال. جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو رکوع کے اندر کبھی صدر میں گھوم رہا ہوں، سجدے کے اندر کبھی میں مال کے اندر ہوں، دوسرا ہوا تیسری ہوا سلام پھیر کے ختم. یہ نماز جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو. سوال نمبر 2 کہ انسان مسلمان اور ایک مومن اب سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ بلا شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ہر کوئی اسی کا یہ جواب ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ اوکے ہسبینڈ وائف بچے اہل و اقارب، لمبی لسٹ ہے. اوکے اپنی دنیا کے اندر جو محبوب ہے سو کالڈ، جن سے بہت زیادہ انسان محبت کرتا ہے، جن کے لیے پوری زندگی وقف کر دیتا ہے، اور وہی اس کے فکٹیشیس بلاوڈ اینڈ میں جب وہ بیچارہ فوت ہو جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے مٹی پھینکتے ہیں اس کے اوپر اور گھڑے کے اندر ڈال کے چل بنتے ہیں. جن کے لیے پوری زندگی گزارتا ہے، ان لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے اگر 48 گھنٹے کا کام ہے تو 20 گھنٹے کے اندر مکا کر کے اور وہ جلدی سے ان کے لیے چلو بھائی شاپنگ کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، راضی ہیں. مگر سب سے کلیم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا وہ یہ کہ اس کی دین کی، اور چلے دین کی بات بھی نہیں کرتے، وہ تو بہت ہی ایڈوانس فارمولا ہے. اپنے لیے، اپنے خاطر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اپنی آخرت بنانے کے لیے میں تھوڑا سا کام کر لوں، اس کے لیے حالت خراب. ٹائم نہیں ہے، سوری ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. تو میرے 24 گھنٹے روزانہ کس طرح گزرتے ہیں اور اس کے اندر انسان کیلکولیشن کر لے تو نیکسٹ ٹو نتھنگ. تو یہ تھا میرا محبت کا کلیم. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری تم سے محبت لامحدود ہے. جیسا پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا، میرے پورے وجود سیل بائی سیل، اگر ایک سیل بھی، ایک میری دل کی دھڑکن بھی اوپر نیچے ہو جائے، میں آپ کو اس وقت ادھر بیٹھا ہوا نظر نہیں آؤں گا، ER کے اندر ہوں گا. اس کی مجھ سے محبت لامحدود ہے. اور اس نے مومن کی شرط بھی اس لیے رکھی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایسی ویسی محبت بھی نہ رکھی، اس محبت کو نام دیتے ہیں عشق. عشق کی کیفیت رکھی اس نے. تو عشق دور کی بات، محبت دور کی بات ہے. یہ دوسرا سوال بھی ختم ہو گیا دری. اور تیسرا سوال، آخری سوال کہ سب سے زیادہ خوف، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوف میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی رشوت لینے والا تو بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر نوٹوں کی گڈیاں گنے گا، 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4. یہ خوف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اپنے آپ کو انسان دھوکہ دے رہا ہے. کوئی اگر بڑا عہدیدار آ جائے، کوئی پولیس والا آ جائے تو پھر میری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ پاؤں دونوں کانپ رہے ہوتے ہیں. یہ خوف ہے. یہ اس انسان سے، اس سسٹم کا خوف ہے جو کہ میری طرح کھاتا ہے پیتا اس دنیا کے اندر ہے، جو کہ خود محتاج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوف ہے اور جب اس کی جب موجودگی کا احساس نہیں تو خوف تو دور کی بات ہے. دوسرے لفظوں میں یہ سوال بھی سوئی ادھر بھی نہیں ہلی. تو تینوں سوالوں کے اندر کہ جی میرا، مجھے آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں، اللہ ماشاء اللہ میری لائن بالکل فلیٹ آئی ہے، فلیٹ، تھوڑی سی زگ زگ بھی نہیں کر رہی. تو یہ اس EKG ٹیسٹ کے بعد دوستو ضروری نہیں کہ انسان اپنے من میں ڈوب کر پاجاز سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ تلاش کرو اندر، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز ڈیمیج ہے. جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا. اس دور کے علماء کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل.
میری امت کا ایک عالم کی مثال ایسی ہے کہ بنی اسرائیل کے پروفٹس کے برابر. آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کے پروفٹس کیسے تھے؟ وہ صرف دنیاوی نہیں، روحانی طاقت رکھتے تھے، فل آف معجزات تھے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام کے تمام پوری سٹوریز قرآن عظیم شان کے اندر موجود ہیں. مردے کو زندہ کرتے، کم باذن اللہ. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرا عالم میری امت کا انبیاء بنی اسرائیل. کیا چیز گنوا دی ہم نے. اور خوف کی بات ہو رہی تھی، خوف پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کے لیے ان کا EKG ٹیسٹ کام کرتا ہے. کن کا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف حزن دور کی بات ہے، قریب سے نہیں پھٹکتا ان کے. اس دنیا میں بھی بے باک زندگی ہوتی ہے ان کی. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کی دفاع کرتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے. دوستو یہ ایمان کی کیفیت کون نہیں چاہے گا پانا؟ کتنی اس کے اندر ایک لذت ہے، ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے، ایک خوشبو ہے دین اسلام مقدس کی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ کوئی آپ کو ایسا نہیں بنا رہے کہ خدا نہ خاصہ جباری، نو. اس اسلام کو دل کے اندر پھرونے کے بعد انسان بنتا ہے الرحمانی. اتنی پاور ہونے کے باوجود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو انسان ان کے چہرے مبارک کو ایک بار دیکھ لیتا ان کا شدائی ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. اور اتنے ایزی گوئنگ، اتنی بڑی روحانی طاقت رکھنے کے بعد، قاب قوسین او ادنا کا مقام پانے کے بعد، ان کی روزمرہ کی کیفیت ایسی تھی کہ ایک دیوانی بوڑھی عورت مدینہ منورہ میں آتی ہے، کہتی تعال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ہاتھ پکڑتی، وہ اپنے نالین مبارک بھی نہیں پہن پاتے اور وہ گلیوں میں سارا کام کراتی. حدیث شریف مشہور ہے. سارا کام کرنے کے بعد آ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. پتہ نہیں لگتا تھا جب وہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے کہ کدھر ہے. اتنے کن ان الناس کا احد من الناس. تو یہ ہے کوئک انالیسس. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ٹائٹل ہمیں دیا تھا فارماسسٹ علماء کرام، اور یہ EKG ٹیسٹ، اس کے بعد مجھے امید ہے تمام لوگ اپنی اپنی انالیسس خود کریں گے اور بڑھیں گے انشاءاللہ اس نالج کی طرف جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان پروگرامز کے ذریعے دیے، کہ انسان اس کو بھی سمجھے، اس کو بھی پڑھے اور محسوس کرے اپنے قلب کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ آیت مبارک جو کہ خاص عین قرآنی ہوں گی، کبھی بھی آپ کو وسوسہ نہیں دیں گی. آپ کے ایمان کے اندر تر و تازگی اگر پیدا ہو رہی ہے تو وہ عین قرآنی ہے. یہ باتیں، یہ جو چھوٹی سے ہم نے جو ایپیسوڈ کری آج، یہ اگر آپ کے ایمان کے اندر تر و تازگی پیدا کر رہی ہے، یاد رکھیں یہ تمام کی تمام گنبد خضرا سے آ رہی ہیں، ان اولیاء کرام کے چینل سے آ رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ان جام ایمان کی جام ہمیں ہر لمحہ پینے کی اور اس سے تر و تازگی حاصل کرنے کی سعادت نصیب کرے، تاکہ وہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہماری ذریعے ہماری زندگی میں انشاءاللہ کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یوز کرے، اور ہمارے ذریعے وہ طوفان رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہ دین اسلام مقدس کا پھیلانا ہے، ہمارے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے. اور یہ بہت بڑی سعادت ہوگی اگر ہماری زندگی کے اندر پوری ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیں حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہر لطفہ حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.